الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ تمام قسم کی تعریفات و توصیفات، کبریائی و بڑائی، حمد و ثنا صرف اور صرف اس اللہ رب العالمین ہی کے لیے لائق و زیبا اور سزاوار ہے جس نے سارے جہاں کو بنایا۔ بعدہ بے شمار درود و سلام نازل ہو نبی آخر الزماں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آج کا جو عنوان ہے وہ یہ ہے کہ اوقات نماز، نماز کے اوقات سے متعلق آج کا انشاءاللہ درس ہے۔ اس سے پہلے کہ نماز کے اوقات بتائے جائیں، ایک دو تین چیزیں یا دو تین فضیلت کہہ لیجئے اسی عنوان کے تحت آپ کے سامنے بتا دیے جائیں، پھر انشاءاللہ اس کے بعد جو اس کی اصل ٹاپک ہے اس پر آتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں یہ ارشاد فرمایا، حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانتین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ نمازوں کی حفاظت کرو، یعنی اس کی پابندی کرو، اس کے سارے لوازمات کا خیال رکھو، اس کو اس کے اوقات میں ادا کرو، اور اس کے بعد خصوصی طور پر ایک نماز کی طرف رہنمائی فرمائی، والصلاة الوسطی، بیچ والی نماز کی۔ بہت سارے اقوال ہیں، اصل میں بہت سارے اہل علم نے باتیں کہی ہیں، لیکن اکثر جو رجحان ہے اس بات کی طرف کہ اس سے مراد عصر کی نماز ہے، کہ اس پر کیا کیے جائے۔ عام طور سے آدمی کاروبار کی وجہ سے، کام کی مشغولیات کی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ عصر کا وقت ایسا ہوتا ہے کہ آدمی دن بھر کے کام اس وقت ختم کر رہے ہوتے ہیں کہ جلدی سمیٹ لیں، جلدی ختم کریں، تو اس چکر میں بعض دفعہ نماز چھوٹ جاتی ہے، کبھی مشغول ہو جاتے ہیں، بھول جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی طرف رہنمائی کی کہ خصوصی طور پر اس بات کی طرف توجہ دو کہ کیا کرو، اس نماز کی پابندی کرو۔ سارے نماز کی پابندی کرنا ہم پر لازم اور فرض ہے، اور الگ الگ حدیثوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی طرف رہنمائی بھی کی ہے۔ جیسے منافقین کی علامت میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر وہ کسی نماز میں سب سے زیادہ سست ہوتے ہیں، ان کو تو نماز اپنے لیے تو پڑھنا نہیں ہے، وہ دکھانا ہے صرف، کہ کسی کو بتانا ہے، لوگ یہ نہ سمجھے کہ اچھا مسلمان کہتا ہے پھر نماز کیوں نہیں پڑھتا، تو ان کو تو صرف دکھانا ہوتا ہے، تو ان کو عشاء اور فجر میں کافی تکلیف ہوتی ہے نماز کے لیے۔ تو اس سے یہ بھی پتا چلا کہ اگر ہم ایمان والے ہیں، ہمارا ایمان مضبوط ہے، تو اب ہمیں اس میں سستی نہیں آنی چاہیے، عشاء میں اور فجر میں خصوصی طور پر۔ کیوں؟ کیونکہ یہ منافقوں کے عمل میں سے ہے، ان کے اوصاف میں سے ہے۔ تو اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ نماز کی الگ الگ طریقے سے فضیلت بیان کی، عمومی طور پر اس بات کی طرف رہنمائی فرمائی کہ سارے نمازوں کو وقت پر ادا کیے جائیں، اس کے سارے لوازمات کو ملحوظ رکھا جائے، اور پھر خصوصی طور پر الگ الگ نمازوں کی بھی فضیلت بیان کی ہے نا۔ ابھی جو آیت پڑھی گئی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا نماز کی پابندی کرو، خصوصی طور پر درمیانی نماز کی، اور یہ ارشاد فرمایا وقوموا للہ قانتین، اور اللہ کے لیے اللہ کے سامنے ادب سے کھڑے رہو، ڈر اور خوف کے ساتھ کھڑے رہو، یعنی جب نماز پڑھو تو نماز میں خشوع خضوع پیدا کرو۔ نماز میں کھڑے ہونے کے بعد کوئی ایسی چیزوں میں مشغول نہ ہو جاؤ کہ نماز ضائع ہو جائے، کاروبار میں، اس کے حساب و کتاب میں، دیگر اور چیزوں میں، پلاننگ پلاٹنگ میں، کیا کرنا ہے، کیا جانا، کہاں جانا ہے، کس طرح کرنی ہے، یہ سب چیزیں نماز میں نہیں ہونی چاہیے۔ نماز 5 سے 10 منٹ کا کام ہے، ساری چیزوں سے فارغ ہو کر مکمل طور پر نماز کے لیے کیا ہو آدمی کھڑا ہو، کیونکہ انہیں اس بات کا علم ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال کیا گیا حدیث جبریل میں مل احسان، احسان کیا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب میں ارشاد فرمایا تھا کہ تم عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم اپنے رب کو دیکھ رہے ہو، یعنی اپنی عبادت میں خشوع اور خضوع اتنا پیدا کرو، اتنا تقوی اور پرہیزگاری پیدا کرو گویا کہ تم اپنے رب کو دیکھ رہے ہو۔ اگر اتنی نہ ہو، کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر آدمی اس طرح تقوی کے اس مقام کو پہنچ سکے، اگر اتنا نہ ہو تو کم از کم اتنا کرو کہ تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے، اس طرح عبادت کرو۔ اور اللہ تو دلوں کے حال کو بھی جانتا نا، ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کے حال کو بھی جانتا ہے، دل میں کیا چل رہا ہے، کیا سوچ رہے ہیں ہم، ساری چیزوں کی خبر کس کو ہے؟ اللہ کو ہے۔ اس لیے نماز میں جب کھڑے ہوں سارے ادب و احترام کے ساتھ اور سارے لوازمات کے ساتھ خشوع خضوع کے ساتھ کھڑے ہوں۔ سورہ نساء میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ان الصلاة كانت على المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز ہر مومن پر فرض ہے اس کے مقررہ وقت میں، جماعت کے ساتھ۔
مقررہ وقت میں یعنی اس کے اوقات میں ہی اسے ادا کیے جائے، اس سے تاخیر نہ کیا جائے، اس سے غفلت نہ برتی جائے۔ مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، وَضَرَبَ فَخِذِي، آپ نے میرے ران پر ہاتھ مارا، پیار و محبت سے بازو بیٹھے ہیں، ہاتھ مارا، پھر آپ نے سوال کیا، پوچھا کیا، کیف انت اذا بقیت فی قوم یؤخرون الصلاة عن وقتها، کہ تمہاری کیا حالت ہوگی یا کیسے تمہارا معاملہ ہوگا کہ کہیں تم ایسے لوگوں کی حکومت یا حکمراں تمہارا ایسا ہو جائے جو نماز کو تاخیر کرنے لگے۔ اس سے پہلے ابھی باتیں آگے آ رہی ہیں، اس سے پتہ چلا نماز کو اول وقت میں ادا کرنا یہ کیا ہے، یہ افضلیت کا حامل ہے۔ نماز کے الگ الگ اوقات ہیں جو ابھی انشاءاللہ تفصیل سے آپ کے سامنے آئیں گی، تو اس حدیث سے اس بات کی طرف اشارہ بھی ہے کہ نماز اول وقت میں کیا کرنا چاہیے، ادا کرنا چاہیے۔ ایک نماز ہے جس میں تاخیر کرنا مستحب ہے، یعنی اس سے لیٹ پڑھے جائیں تو زیادہ بہتر ہے، کون سی، عشاء کی نماز۔ باقی جتنی نمازیں ہیں ساری نمازوں کو اول وقت میں ادا کرنا کیا ہے، یہی افضل اور یہی مستحب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ تمہاری کیا کیفیت ہوگی کہ جب تم کسی ایسی حکمراں کے ماتحت آ جاؤ جو نماز کو مؤخر کر دے اس کے وقت سے۔ اگر ہم اور آپ غور کریں، ایک حکمراں نہیں، ہر محلے میں ایک حکمراں ملیں گے جو نماز کو تاخیر سے پڑھ رہے ہیں، نہیں، ہر محلے میں، ہر گلی میں، ہر جگہ آپ کو ملیں گے نماز کیا ہو رہے ہیں، تاخیر سے پڑھ رہے ہیں۔ کیا ان کے پاس یہ روایت نہیں پہنچی ہوگی؟ اتنا مشہور روایت ہے، اور کوئی ایسی روایت نہیں ہے کہ کسی نے کوئی کلام کیا ہو کہ نہیں کچھ ضعف ہے، کسی طرح کا کوئی مسئلہ ہے، کوئی راوی اس میں ضعیف ہو تو بھئی چلو روایت میں تھوڑی سی گنجائش مل جاتی تو تھوڑا اوپر نیچے کر لیں گے، ایسا بھی کچھ نہیں ہے۔ مسلم کی روایت ہے اور اس میں کسی کا کوئی اختلاف بھی نہیں ہے۔ کیا یہ روایت نہیں پہنچی ہوگی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دریافت کیا، پوچھا آپ نے کیا کیفیت ہوگی تمہاری جب نماز تمہارے حکمراں ہی تمہیں کیا کر دے، وقت سے مؤخر کر دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ارشاد فرمایا تو راوی کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ پوچھا، کیا پوچھا، ما تأمر، صحابہ اکرام کا ایک معاملہ تھا، کچھ باتیں سامنے آئی، کچھ سمجھ نہیں آیا، فوراً پوچھتے آپ مشورہ کیا دیتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرمائیں ہم اسی طرح سے عمل کریں گے۔ تو انہوں نے فوراً دریافت کیا، ما تأمر، آپ کس چیز کا حکم دیتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، صلی الصلاۃ لوقتها، نماز کو اس کے وقت میں پڑھو، اور کب، وہ بھی اول وقت میں، ہے نا، نماز کو اس کے اول وقت میں پڑھو، ثم اذهب لحاجتک، اس کے بعد اگر کوئی ضرورت ہے تو جاؤ، یعنی کام کاج کے لیے جا رہے ہیں، کہیں بھی جا رہے ہیں، کہیں بھی مشغول ہے، کچھ کام میں مشغول ہیں تو سب سے پہلے آ کے نماز پڑھو، پھر اس کے بعد اپنی ضرورت کے لیے باہر نکلو، پھر اپنی ضرورت کے لیے جاؤ، دکان میں ہیں، کسی اور کام میں مشغول ہیں، پھر جاؤ۔ فإن أقيمت الصلاة وأنت في المسجد فصلی، اب ایک جگہ آدمی نے نماز پڑھ لی وقت میں، اب پھر مسجد میں وہ گیا کسی کام سے، اب وہاں نماز ہو رہی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھئی نماز ہو رہی تو اب بیٹھے مت رہو، پڑھ لو، یہ نفل ہو جائے گا، جو تم بیٹھے ہوئے تھے نماز ہو رہی تو کیا کر لو، اسے، اس نماز کو بھی پڑھ لو۔ بخاری کی روایت ہے، بہت مشہور روایت ہے یہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے۔ کیا یہ روایت بھی نہیں پہنچی؟ یہ تو اور مشہور ہے اس سے زیادہ، مطلب میں سمجھتا ہوں ہر خطیب خطبے میں یہ سینکڑوں دفعہ کہہ چکا ہوگا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں ان رجلا سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای الاعمال افضل، اور میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ روایت اگر جہاد کا عنوان ہے تب بھی یہ روایت آئے گا، اگر والدین کے ساتھ نیکی کرنے کا معاملہ ہے تب بھی یہ روایت آئے گی جس سے دلیل پیش کیے جائیں گے یا باتیں سمجھائی جائیں گی، نماز کو خشوع خضوع کے ساتھ اس کے وقت میں ادا کیے جائیں تب بھی یہ روایت لائی جائے گی، کیونکہ تینوں چیزیں اس روایت میں موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی نے آ کر پوچھا ای الاعمال افضل، کون سا عمل سب سے افضل ہے، سب سے بہتر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا الصلاۃ لوقتها، کہ نماز کو اس کے وقت میں کیا کرو، ادا کرو، کوتاہی نہ کرو۔ اور اس سے پہلے تھوڑی سی وضاحت میں نے کر دی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض دفعہ سچویشن کو دیکھ کر، لوگوں کی حالت کو دیکھ کر بھی جواب دیا کرتے تھے۔ آپ نے کسی کے اندر کوئی کوتاہی دیکھی، کوئی خامی آپ نے دیکھی، تو آپ اس کو ان کے اعتبار سے انفرادی طور پر کہتے ہیں یہ تمہارے لیے زیادہ افضل ہے،
کیوں؟ کیونکہ آپ دیکھتے تھے کہ سارے کام تو اچھے کر رہے ہیں، سب ٹھیک ہے، اس میں کوتاہی کر رہے ہیں، ہے نا؟ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دوسرے نمبر پہ افضل اعمال کیا ہے؟ وبر الوالدین، والدین کے ساتھ احسان کرنا، ثم الجہاد فی سبیل اللہ، اس کے بعد اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ نماز کے اوقات سے متعلق میں اصل میں ایک روایت آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں۔ اگر صرف یہی ایک روایت سن لی جائے نا تو نماز کے اوقات آپ کو سمجھ آ جائیں گے۔ میں کوشش یہ کروں گا کہ پہلے یہ روایت آپ کے سامنے رکھ دوں، اس کے بعد پھر الگ الگ نماز کے اسی روایت سے بھی اور دیگر جو روایتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، کچھ روایتوں سے بھی ان چیزوں کو آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں۔ ابو داؤد کی روایت ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے نماز پڑھائی؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے نماز پڑھائی۔ کہاں؟ بیت اللہ میں۔ اور آپ نے 2 دن پڑھائی نماز، 1 دن نہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے 2 دن پڑھائی، یعنی جو 5 وقت ہے 5 وقت پڑھائی اور دونوں دن پڑھایا آپ نے۔ کیوں؟ اس کے وقت کو شروعات میں ایک بار آپ نے پڑھایا، یعنی ظہر کا وقت کب شروع ہو رہا ہے اس وقت ایک دن آپ نے پڑھایا ظہر کی نماز، اور پھر اس کے بعد والے دن آپ نے کہاں تک وقت ختم ہو رہا ہے وہاں پر ظہر کی نماز پڑھائی۔ اس بات کو بتلانے کے لیے یا واضح کرنے کے لیے کہ ظہر کا وقت یہاں سے شروع ہو رہا ہے اور یہاں پر ختم ہو رہا ہے، عصر کا یہاں سے شروع ہو رہا ہے یہاں پر ختم ہو رہا ہے، مغرب کی جو اوقات ہیں یہاں سے شروع ہو رہا ہے یہاں ختم ہو رہا ہے نا؟ اسی طرح ساری نمازوں کو آپ نے حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امامت کرائی 2 دن، اور شروع میں جو پہلا دن آپ نے نماز پڑھایا تو اول وقت میں، اور دوسرے دن جو اس کا اخیر وقت تھا اس میں پڑھایا، اس بات کو بتلانے کے لیے کہ بھئی یہ نماز کا یہ وقت ہے، اسے اچھی طرح کیا کر لو، یاد کر لو۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ان اوقات میں بھی بعض اور روایتیں ہیں جس کی وجہ سے کچھ اختلافات بھی ہے اہل علم کے درمیان۔ کوشش میں یہ کرتا ہوں کہ عوام الناس کو اختلافات میں نہ ڈالوں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کو بات اچھی طرح سمجھ نہیں آئے گی ہو سکتا بعض دفعہ، کیونکہ اختلافات کا جو مسئلہ ہے نا وہ اہل علم کے دوران ہو تو زیادہ بہتر ہے۔ عوام الناس کے اندر اگر اختلافی چیزیں آ جائیں وہ کنفیوز ہو جائیں گے کہ اچھا ٹھیک ہے سن تو لیا، کرنا کیا چاہیے۔ میں کوشش یہ کروں گا کہ آپ کے سامنے جو راجح قول ہے، جو افضل عمل ہے وہ آپ کے سامنے لاؤں، کہیں پر ضرورت پڑی تو کچھ اختلافات صرف بیان کر دوں گا، اور پھر اس میں یہ بھی بتا دوں گا کہ اس میں افضل کیا ہے، تاکہ آپ کے اور ہمارے لیے عمل کرنے میں کیا ہو جائے، آسان ہو جائے۔ ابو داؤد کی روایت ہے، بہت مشہور روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبریل علیہ السلام نے میری امامت کرائے عند البیت مرتین، خانہ کعبہ میں کتنی مرتبہ؟ 2 مرتبہ، یعنی 5 نماز کو 1 مرتبہ، پھر دوسرے دن 5 نماز کی، یعنی 2 دن تک آپ نے امامت کرائی 5 نماز کی، ہے نا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا فَصَلَّ بِيَ الظُّهْرِ حِينَ زَالَتِ الشَّمْسِ، پہلے دن جو مجھے نماز انہوں نے پڑھائی یعنی حضرت جبریل علیہ السلام نے، وہ کب پڑھائی؟ جب سورج کیا ہو جائے، ڈھلنے لگے، ایک دم جب ایسا کھڑا ہو بالکل سورج بیچ میں، اس وقت نہیں، جب ایسا ڈھل گیا تو آپ نے کیا کرائی، نماز پڑھائی۔ تو اس سے کیا پتا چلا کہ ظہر کا وقت کب شروع ہو جاتا ہے، سورج کے ڈھلنے سے۔ اور یہ بات میں نے بتایا کہ ساری نمازیں اول وقت میں پڑھنا افضل ہے، ابھی آگے آئے گی بھی وہ بات، سوائے نماز عشاء کے۔ تو پہلے دن جو نماز حضرت جبریل علیہ السلام نے پڑھائی ظہر کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا فَصَلَّ بِيَ الظُّهْرِ حِينَ زَالَتِ الشَّمْسِ، کہ جب ظہر کی نماز مجھے حضرت جبریل علیہ السلام نے امامت کرائی تو کب کرائی، جب سورج کیا ہو گیا، ڈھلنے لگا۔ آج کل تو ٹیکنالوجی آ گئی، ساری چیزیں آ گئی، آپ کو باضابطہ اوقات جو ہے کیلنڈرز وغیرہ میں کیا کیے جاتے ہیں، بتلائے جاتے ہیں کہ ظہر کا وقت شروع ہو گیا۔ کیونکہ ہمارے اور آپ کے لیے کھڑے ہو کر سورج کو یہ سمجھنا کہ بھئی ڈھلنے لگا بہت مشکل کام ہے، اس کے لیے کافی تحقیق چاہیے، ریسرچ چاہیے، ہے نا؟ تو پتہ نہیں چل پائے گا، اس چکر میں اس کا وقت کم ہو جائے گا۔ تو جب سورج ڈھل جائے تب اس کی نماز ظہر کی شروع ہو جاتی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے یہ ارشاد فرمایا وَصَلَّ بِيَ الْعَصْرِ حِينَ كَانَ ظِلُّهُ مِثْلَهُ، کہ عصر کی نماز جو پڑھائی پہلے دن وہ یہ کہ ہر چیز کا اپنے اصلی سایہ کے مثل ہو جائے۔ مثال کے طور پر آپ سورج دھوپ نکلا ہو خوب، آپ کھڑے ہو جائے کہیں پہ، آپ کی ہائٹ کتنی ہے،
اس ہائٹ کو آپ اپنے سائے سے کیا کیجئے، اس کو انگلش میں کیا بولتے ہیں، شیڈو سے کیا کیجئے، اس کو میجرمنٹ کیجئے. اگر وہ اس کے مثل ہو گیا، عصر کی نماز شروع ہو گئی، یعنی اس کا وقت کیا ہو گیا، شروع ہو گیا. کیونکہ پہلے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امامت کرائی. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کیا کہا آپ نے، وَصَلَّ بِيَ الْعَصْرِ حِينَ كَانَ ظِلُّهُ مِثْلَهُ، کہ جب ہر چیز کا اپنا سایہ اس کے مثل ہو جائے، یعنی اس کی جو ہائٹ ہے، جتنی ہائٹ ہے اس کے کیا ہو جائے، برابر ہو جائے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَصَلَّ بِيَ یعنی المغرب، اور پھر اس کے بعد مجھے مغرب کی نماز انہوں نے پڑھائی. کب، حین افطر الصائم، کہ جب روزے دار روزہ کیا کرتے ہیں، افطار کرتے ہیں. ابھی روایت آئے گی جس میں دوسری روایتوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے یہ پتہ چلتا ہے غربت الشمس، جب سورج کیا ہو جائے، غروب ہو جائے، ڈوب جائے. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نماز پڑھائی. اس کے بعد وَصَلَّ بِيَ الْعِشَاءَ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ، اور مجھے عشاء کی نماز پڑھائی جب شفق غائب ہو گیا. اب شفق کیا ہے اسی کو سمجھنا بڑا مسئلہ ہے. مغرب کی نماز پڑھ کے جائیے تو جب آسمان صاف ہو، کیونکہ جب بدلی وغیرہ ہوگی تو یہ چیزیں اچھی طرح سمجھ نہیں آئے گی، کبھی غور کیجئے گا. مغرب کی نماز پڑھ کے نکلیے تو سورج میں کچھ دیر تک وہ یہ بدلتا رہتا ہے. سردی کے موسم میں ہو سکتا ہے جلدی ہو جائے، گرمی کے موسم میں تھوڑا سا لمبا ہو، تھوڑی لالی لالی رہتی ہے، سرخ ریڈ کلر کا آسمان پہ رہتا ہے جب صاف ستھرا ہو. کبھی آپ دیکھے ہوں گے یا پھر کبھی غور کیجئے ابھی سننے کے بعد، کبھی دیکھیے کہ کب تک رہتی ہے وہ، ہے نا. تو جب شفق یعنی وہ جو لالی ہے آسمان پہ جب وہ ختم ہو گیا، غائب ہو گیا، تو پہلے دن آپ کو نماز پڑھائی کون سی، عشاء کی. اس سے کیا پتا چلا کہ عشاء کا جو وقت شروع ہو رہا وہ کب، شفق کے غائب ہونے کے بعد، ہے نا. چلیے باتیں سمجھ آ رہی نا، یا کوئی دشواری ہو رہی؟ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا وَصَلَّ بِيَ الْفَجْرِ، اور مجھے فجر کی نماز انہوں نے پڑھائی. کب، حین حرم الطعام والشراب علی الصائم، کہ اس وقت جب روزے دار پر کھانا اور پینا حرام ہو جاتا ہے. یعنی جب آدمی ایک سحر کرنا چاہتا ہے تو سحر کرتے ہوئے جب وقت ختم ہو جاتا ہے تو اب اس کے اوپر کھانا پینا حرام ہو جائے گا نا، اگر روزہ رکھنا چاہ رہے ہیں وہ. تو یہ جو وقت ہوتا ہے ختم، جب یہ وقت ختم ہو جاتا ہے اس کو طلوع فجر بولتے ہیں. اصل میں دوسرے الفاظ میں، دوسرے حدیث کے الفاظ میں یہ آیا بھی ہے، طلوع فجر بولتے ہیں اس کو. جب وہ شروع ہو جائے تو فجر کا وقت کیا ہو جاتا ہے، شروع ہو جاتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور وضاحت کرنے کے لیے، عوام الناس کو سمجھ آئے باتیں، یہ سمجھانے کے لیے کہ بھئی جیسے آدمی کا کھانا پینا کیا ہو جاتا ہے، بند ہو جاتا ہے سحری کرنے والوں کے لیے، تو فجر کا وقت کیا ہو جاتا ہے، شروع ہو جاتا ہے. ایک چیز کی طرف میں رہنمائی کرنا چاہوں گا، یہ صرف اصلاح اور رہنمائی کی وجہ سے ہے. کئی طرح دیکھیں گے آپ معاشرے میں، رمضان کو چھوڑ کر دیگر دنوں میں ان کا معاملہ الگ ہی رہتا ہے. مغرب کا دیکھ لیجئے یا فجر کا دیکھ لیجئے، الگ رہتا ہے. فجر کافی تاخیر سے پڑھتے ہیں، ہے نا. مغرب میں بھی کیا کرتے ہیں، کافی تاخیر سے پڑھتے ہیں. رمضان آتے کہ پھر ایک دم وقت پہ آ جاتے ہیں، اذان دیں گے وقت پہ. فجر میں تو بعض دفعہ وقت سے پہلے بجا دیتے ہیں. دیکھیں یا نہیں دیکھیں، آپ لوگ خود اس چیز کا مشاہدہ کیجئے. بھئی کیوں، اگر آپ کو ایک وقت کا پتہ ہے تو رمضان غیر رمضان میں برابر رہنا چاہیے نا. ایک آدمی معاشرے میں، محلے میں ایک آدمی رمضان کے علاوہ بھی روزہ رکھنا چاہتا ہے تو پھر آپ کے حساب سے اس کا تو روزہ ٹوٹ جائے گا. اگر ایک آدمی ایام بیض کا روزہ رکھ رہا ہے، 13، 14 اور 15 تاریخ کا ہر مہینے کا چاند کا روزہ رکھنا چاہ رہا ہے، تو ان کو اگر مسجد سے ہیلپ نہیں ملی کیسے ہوگا؟ ہمارے پاس تو ایسا ہوتا ہے کہ چاہے وہ رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، نماز ایک ہی وقت پہ ہو رہی تو لوگ کنفیوز نہیں ہوں گے. اگر وہ روزہ رکھنا بھی چاہ رہے ہیں تو افطار بھی ہمارے مغرب کے حساب سے کیجئے، آپ سحر بھی آپ ہمارے فجر کے حساب سے کیجئے. رمضان غیر رمضان میں اس کی تبدیلی کی دلیل کہاں ہے آپ کے پاس؟ نہیں ہے. تو جب غیر رمضان میں آپ ادھر ادھر چلے جا رہے تھے، رمضان میں ادھر آ گئے، تو ہمیشہ رہیے پرماننٹ، تاکہ عوام الناس کو کنفیوژن نہ ہو. ایک آدمی روزہ رکھنا چاہ رہا ہے، کس حساب سے رکھے گا وہ؟ رمضان میں آپ نے تو رہنمائی کر دی اس کی، بھائی فرض روزے کے علاوہ بھی تو روزہ رکھنا ہے نا. کوئی قضا کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی نفل روزہ رکھنا چاہ رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے پیر کے دن اور جمعرات کے دن روزہ رکھنے کا. کوئی رکھنا چاہ رہے، کسی کا معمول ہے،
تو وہ کیسے رہنمائی لیں گے؟ فون کر کر کے بار بار پوچھیں گے مساجد کے ائمہ سے، یا ان کو پتا ہوگا کہ ہاں بھئی یہ اذان ہو گئی، مسجد الرحمان سے آواز آ رہی، افطاری کیجیے آپ، اذان کی آواز آئی سحری کرنا چھوڑ دیجیے آپ. کیوں؟ کیونکہ یہ ایک سسٹم بنا ہوا ہے، چاہے وہ رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، اس کی پوری پابندی اگر کی جائے تو عوام الناس کو کیا ہوگا؟ فائدہ پہنچے گا اس سے، ان کو کوئی ڈاؤٹ کریٹ نہیں ہوگا ان کے دل میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا وَصَلَّ بِيَ الْفَجْرِ حِينَ حَرُمَ الطَّعَامُ وَالشَّرَابُ عَلَى الصَّائِمِ، کہ اس وقت آپ نے حضرت جبریل علیہ السلام نے نماز پڑھائی جب روزے دار پر کیا ہو جاتا ہے؟ کھانا پینا حرام ہو جاتا ہے، یعنی وقت ختم ہو جاتا ہے، تو وہ فجر کا وقت شروع ہو گیا. فَلَمَّا كَانَ الْغَدْ، ایک دن ہو گیا، ایک دن کی نماز پوری ہو گئی، پانچوں وقت کی نماز امامت کرا دی. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا فَلَمَّا كَانَ الْغَدْ، جب دوسرا دن ہوا، صَلَّ بِيَ الظُّهْرِ حِينَ كَانَ ظِلُّهُ مِثْلَهُ، کہ دوسرے دن ظہر کی نماز مجھے اس وقت آپ نے پڑھائی جب ہر چیز کا سایہ اس کے مثل ہو جائے. سمجھ آ رہی؟ ایک دم بہت آسان ہے، تھوڑا دھیان سے سنیے، بہت آسانی سے سمجھ آئے گا. پہلے دن عصر کی نماز کب پڑھائے تھے؟ ہر چیز کا سایہ اس کے مثل ہو جائے، تو وہ اول وقت تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ظہر کا آخری وقت وہ ہوگا. تو دوسرے دن جو امامت کرائی ظہر کی نماز کی، وہ کب؟ جب ہر چیز کا سایہ اس کے مثل ہو جائے. تو اس سے پتا چلا کہ اب ظہر کی وقت کیا ہے، اب نکال سکتے ہیں نا آرام سے، کہ وقت شروع ہوتا ہے سورج کے ڈھلنے سے اور کب تک رہتا ہے؟ ہر چیز کا سایہ اس کے مثل ہونے تک. سمجھ گئے؟ بہت آسان ہے. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے یہ ارشاد فرمایا وَصَلَّ بِيَ الْعَصْرِ حِينَ كَانَ ظِلُّهُ مِثْلَيْهِ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ دوسرے دن عصر کی نماز جو پڑھائی گئی مجھے، وہ اس وقت پڑھائی گئی جب ہر چیز کا سایہ اس کا 2 گنا ہو جائے. ایک آدمی کی ہائٹ 5 فٹ ہے، تو اب سائے کی جو میجرمنٹ ہوگی وہ کتنی ہوگی؟ 10. اس وقت آپ نے پڑھائی. اس سے کیا پتا چلا؟ ابھی اس مسئلے میں تھوڑا سا اختلاف میں ابھی بتاؤں گا انشاءاللہ آگے. اصل میں عصر کے وقت میں کافی جو ہے اختلافات ہے نا. تو اور میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو سب سے اہم چیز ہے وہ آپ کے سامنے آئے تو زیادہ بہتر ہے. اختلافات میں بتا تو دوں گا لیکن اتنا اختلافات میں پڑھیے مت، کیونکہ آپ پھر وہ ہو جائیں گے، بہت مشقت میں پڑ جائیں گے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وضاحت ہے نا اس میں، بہت ایک دم صاف صاف الفاظ میں، کہ امامت کرائی دوسرے دن عصر کی کب؟ ہر چیز کا سایہ جب اس کا دگنا ہو جائے. پہلے دن کب کرائے تھے؟ ہر چیز کا سایہ جب اس کے برابر ہو جائے. تو عصر کا وقت کیا ہو گیا کہ ہر چیز کا سایہ جب اس کے برابر ہو جائے تو وہاں سے شروع ہو رہا ہے اور ختم کہاں ہو رہا ہے؟ ہر چیز کا سایہ جب اس کا ڈبل ہو جائے، بس ختم ہو گیا مسئلہ. یہ عصر کا وقت ہو گیا ہے نا. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا وَصَلَّ بِيَ الْمَغْرِبِ حِينَ أَفْطَرَ الصَّائِمُ. میں اختلافات اس لیے بتا رہا ہوں کہ ابھی جو بات یہ آ رہی ہے اس میں دوسرے دن بھی حضرت جبریل علیہ السلام نے مغرب کی نماز سیم ٹائم پہ پڑھائی. ابھی آیا نا افطر الصائم، کہ روزہ جب افطار کرتے ہیں اس وقت پڑھائی پہلے دن، دوسرے دن بھی سیم ٹائم پہ پڑھائی. تو اس سے پتا چلا ہے تو مغرب کا وقت ہے ہی نہیں، مطلب کوئی ایسا وہ نہیں ہے، حد نہیں ہے کہ یہاں سے یہاں تک ہے نا. لیکن کیا ہے یا نہیں ہے؟ دوسری روایتوں سے اس کی وضاحت ہو جاتی ہے. اور یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ اب ایک آدمی ایک روایت یہ پڑھ لیا، اب ان کے ذہن میں ہوگا کہ بھائی نہیں بس ہو گیا ختم، ہے نا. لیکن جب علم حاصل کرے آدمی، مکمل طور پر کرے، اس کی پوری تحقیق کرے، تب چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ سمجھ آتی. ہاں مغرب کا جو وقت ہے وہ بہت مختصر ہے. حضرت جبریل علیہ السلام نے جو دونوں دن پڑھائی، ابھی آگے روایت آ رہی، اہل علم نے اس بارے میں یہ کہا کہ اصل میں حضرت جبریل علیہ السلام نے مغرب کی نماز کو دونوں دن اول وقت میں پڑھایا انہوں نے، ہے نا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے روایتوں میں اس چیز کی وضاحت کی کہ مغرب کا وقت جو ختم ہوتا ہے وہ کب؟ جب عشاء کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے. کب شروع ہوتا بولا تھا میں ابھی؟ کہ آسمان میں جو شفق ہے جسے لالی کہتے ہیں، ریڈ کلر کا ہوتا ہے، جب وہ ختم ہوتا ہے تب عشاء کا وقت شروع ہوتا ہے، گویا کہ وہاں تک مغرب کا وقت ہے نا. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے یہ ارشاد فرمایا وَصَلَّ بِيَ الْعِشَاءِ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ.
عشاء کا وقت کب تک ہے اندازہ آپ لوگوں کو؟ فجر تک ہے؟ مڈ نائٹ؟ دو تین اقوال تو آپ ہی لوگوں کے آ گئے، اختلافات جو ہے پیدا ہو گئے۔ جی ابھی جو روایت پڑھی گئی اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ دوسرے دن جو عشاء کی نماز مجھے پڑھائی گئی وہ ثلث لیل یعنی 1/3 کے اخیر میں پڑھائی گئی۔ اگر ایک رات ہے تو اس کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کرے تو ابھی کے حساب سے کتنے ہوں گے؟ 10:30 11 ہوں گے شاید، ہے نا؟ 1/3 اگر کرے تو اس میں پڑھائی۔ تو اب اس روایت سے تو پتا چلتا ہے کہ عشاء کا وقت کب تک ہے؟ 1/3، نصف لیل بھی نہیں، کسی نے کہا فجر وہ بھی نہیں۔ اصل میں اس مسئلے میں بھی بہت اختلاف ہے، لیکن ایک بہت مضبوط روایت ہے اور راجح بھی یہی ہے، شیخ البانی وغیرہ کے اقوال یہی ہیں، دیگر جمہور کے علماء کے اقوال بھی یہی ہیں، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، آگے روایت وہ آئے گی بھی، کہ عشاء کی نماز کا وقت نصف لیل تک ہے۔ کہاں تک ہے؟ نصف لیل تک ہے۔ کہاں تک ہے؟ نصف لیل تک۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، مسلم کی روایت ہے یہ، جس میں بہت صراحت کے ساتھ بہت مضبوط روایت بھی ہے۔ اچھا اب مسئلہ یہ ہے کہ پھر فجر کی نماز کے وقت تک کا کیوں اختلاف ہوا ہوگا؟ کچھ باتیں آئی ہوں گی سامنے تب نا۔ اصل میں ایک روایت ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اصل مسئلہ ان لوگوں کا نہیں ہے جو سو گئے پھر نماز میں تاخیر ہو گئی، اصل مسئلہ ان لوگوں کا ہے جو بیٹھے ہیں یہاں تک کہ دوسری نماز آ گئی۔ تو یہاں سے لوگوں نے یہ سمجھا دوسری نماز آ گئی اس کا مطلب یہ وقت تھا، اب دوسری نماز کا وقت شروع ہوا تو یہ وقت ختم ہوا۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ بھائی عشاء کا نماز، چونکہ عشاء کے بعد کوئی نماز ہے نہیں فجر کے علاوہ، تو فجر تک عشاء کی کیا ہے؟ وقت ہے۔ اہل علم نے کہا کہ یہ روایت اصل میں وقت کی تعیین کے لیے ہے ہی نہیں، یہ روایت اصل میں وعید ہے ان لوگوں کے لیے جو نماز میں کوتاہی کرتے ہیں، سستی پڑھ لیں گے دیکھیں گے، پڑھ لیں گے دیکھیں گے، پھر دوسرے نماز کا وقت آ جاتا ہے، اس بات کی وعید کے لیے ہے نا۔ تو اب زیادہ اختلافات میں نہیں پڑھ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مضبوط روایت ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کا وقت بیان کیا وہ کیا ہے؟ آخری وقت نصف اللیل۔ کیا کہا؟ نصف اللیل، ہے نا۔ لیکن یہاں پہ جو یہ روایت ہے جس میں امامت کرائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ اس روایت میں کیا ہے؟ ثلث اللیل تک پڑھائی، ہے نا۔ اس میں کوئی وہ نہیں ہے، تضاد نہیں ہے، ایسا نہیں کہ یہ روایتوں میں تضاد پیدا ہو گیا، ہے نا، ایسا نہیں ہے۔ یہ روایت جو ہے ابھی آپ کے سامنے جو پڑھی جا رہی، یہ روایت کہاں کی ہے؟ یعنی یہ عمل جو ہوا کہاں ہوا؟ بیت اللہ میں نماز پڑھا ہے نا، تو مکے میں ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نصف لیل والی روایت ہے وہ کہاں کی ہے؟ مدینے کی۔ یعنی جب آپ ہجرت کر کے ادھر آ گئے، اور ایک اصول ہے کہ جب روایت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لاسٹ والی ہوگی وہ زیادہ اہم ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے کسی چیز کو جب بتلایا تو جب سے سب سے لاسٹ والی ہوگی وہ زیادہ اہم ہوگی نا۔ تو اس میں اور اس میں کوئی تضاد نہیں ہے، ثلث اللیل بھی وقت ہے عشاء کی، اور آپ نے کہہ دیا کہ بھائی نصف لیل تک ہے، تو نصف لیل تک بھی اگر لے لے تب بھی یہ روایت اس میں آ جاتی، کیونکہ ثلث لیل تک ہے نا، ثلث لیل اس میں ہے تو نصف میں یہ بھی آ جائے گا نا، ثلث بھی آ جائے گا، 1/3 ہاف میں تو آ ہی جائے گا نا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا وصلی بی العشاء الی ثلث اللیل، نصف ثلث لیل کو پڑھائی، وصلی بی الفجر فاسفر، اور دوسرے دن جو فجر کی نماز مجھے پڑھائی، میری امامت کرائی گئی، کب؟ جب تھوڑی سی روشنی کیا ہو گئی؟ آ گئی، سورج طلوع ہو گیا نہیں، کتنی روشنی آ گئی؟ اتنی روشنی آ گئی کہ ایک آدمی فجر کی نماز اول وقت میں پڑھتا ہے، اگر اس کو تھوڑی تاخیر کر دے، سورج طلوع ہونے سے پہلے تک اس کا وقت ہے نا، طلوع فجر تک وقت ہے نا، تو اس وقت پڑھائی، یعنی تھوڑا سفید ہو جانے کے بعد، تھوڑی روشنی چھا جانے کے بعد۔ کیوں؟ یہ وقت کو بتلانے کے لیے کہ فجر کا وقت یہاں سے یہاں تک ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ فجر تاخیر سے پڑھتے ہیں، اب ایک آدمی کی نماز جو ہے کسی شرعی عذر کی بنیاد پر جماعت چھوٹ گئی، تو ان کے پاس تو پھر ان کو وقت میں نماز ہی نہیں ملے گی، نہیں، کیونکہ ایک دم ایج پہ آگے پڑھ رہے ہیں، وہ نماز ختم ہوئی وقت ختم ہو گیا، ایسا ہو گیا، جماعت ختم ہوئی مسجد میں اور فجر کا وقت بھی ختم ہو گیا۔ بعض دفعہ بعض مسجدوں میں تو ایسا مسئلہ ہے کہ اگر فجر کی نماز تھوڑی ایک 15-20 منٹ کی پڑھا دے کوئی، تو ایسا لگ رہا سورج نکل آئے گا، ہے نا۔
تو پھر کسی کی نماز تھوڑی کسی وجہ سے کسی شرعی عذر کی بنیاد پر وہ تھوڑا لیٹ ہو گئے، کچھ مسئلہ ہو گیا، تو اب ان کو وقت ہی نہیں مل پائے گا کہ وقت پہ نماز کیا کرے، وہ ادا کر لے، ہے نا؟ اس لیے میں نے پہلے ہی کہا کہ اول وقت میں نماز کی ادائیگی کیا ہے؟ افضل ہے، اس میں ہر ایک کے لیے بھلائی بھی ہے، اول وقت میں نماز ادا کرنے میں ہر ایک کی بھلائی بھی ہے۔ یہ ہونے کے بعد 2 دن نماز پڑھانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا، کیا کہا؟ ثم التفت الی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پھر وہ میری طرف متوجہ ہوئے، یعنی حضرت جبریل علیہ السلام میری طرف متوجہ ہوئے، وقال، اور انہوں نے کہا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ھذا وقت الانبیاء من قبلک، یہ جو وقت آپ کے سامنے رکھی گئی، 2 دن تک نماز پڑھائی گئی، یہ آپ سے پہلے انبیاء کرام جو گزرے ہیں ان کے اوقات میں سے ہے نا؟ اس کے بعد آگے انہوں نے یہ بھی کہا، والوقت ما بین ہذین الوقتین، اور نماز کا وقت انہی نمازوں کے درمیان کا ہے جو بیان کیا گیا ابھی، ظہر کا کہاں سے کہاں تک ہے، عصر کا کہاں سے کہاں تک ہے، مغرب کا کہاں سے کہاں تک ہے، عشاء کا کہاں سے کہاں تک ہے، اور فجر کا کہاں سے کہاں تک ہے، اسی کے درمیان یہ وقت ہے۔ اور یہ وقت کی تھوڑی سی وضاحت، یہ روایت میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ اگر ایک آدمی صرف یہی روایت بھی سمجھ لے، اچھے سے اس کو یاد کر لے، تو ان کے لیے نماز کا وقت سمجھنا بہت کیا ہو جائے گا؟ آسان ہو جائے گا، چونکہ یہ درس ہے جہاں کچھ تفصیلی باتیں آنا ضروری ہے تاکہ چیزیں آپ کو وضاحت کے ساتھ اچھی طرح سمجھ آئے، اور کوئی آپ کے سامنے کسی طرح کی باتیں رکھیں تو آپ انہیں اچھی طرح سمجھا سکیں۔ اس لیے اب جو ہے نا، اگلے درس میں، ابھی تو ٹائم ہو گیا، اگلے درس میں انشاءاللہ نماز کے اوقات الگ الگ طور پر، الگ الگ دلیل، مطلب دلیل کے ساتھ الگ الگ وقت کو سمجھایا جائے گا انشاءاللہ۔ اب جیسے ظہر کا وقت ہے تو ایک دلیل تو آپ کو اسی روایت سے مل جائے گی کہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی جو امامت کرائی گئی 2 دن، اسی دلیل، اسی روایت سے تھوڑا سا ٹکڑا لے لیجئے تو دلیل بن جائے گی۔ کچھ اور روایتیں اس میں جوڑ کے ہر نماز کے وقت میں کچھ اور دلیلوں کے ساتھ آپ کو یہ وقت انشاءاللہ سمجھایا جائے گا، تاکہ وقت کو اچھی طرح ہم سمجھ سکیں اور پھر اپنی نمازوں کی ہم اچھی طرح پابندی کر سکیں۔ اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نماز کا پابند بنائے۔ یا الہ العالمین، ہم میں سے جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ یا الہ العالمین، ہم میں سے جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفائے عاجلہ کاملہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما دے۔ یا الہ العالمین، ہم میں سے جو لوگ اس دنیا سے گزر چکے ہیں ان کے سیئات کو درگزر فرما دے، ان کے حسنات کو قبول فرما لے، ان کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرما دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔